اسماعیل دیندار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ آج ہم کسی بڑے بزنس کی نہیں بلکہ آپ کی اور میری جیب کی بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بجلی کا بل آئے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ کما تو رہے ہیں لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں لگتا، جتنا بھی کما لیں کچھ بنتا ہی نہیں ہے کہ اگر میری تنخواہ 1 لاکھ ہوتی تو میں بچت کرتا۔ لیکن سچی بات میرے بھائیو یہ ہے کہ بچت کا تعلق رقم سے نہیں بلکہ عادت سے ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف 5,000 روپے جو ہم ایک دن میں فضول خرچ کر دیتے ہیں وہ آپ کی زندگی کیسے بدل سکتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھنی ہے کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی دینی اور برکت والی بات بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ ہمارے بابا جی کی تنخواہ کتنی ہوتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ کتنی تنخواہ ہوتی تھی؟ بہت تھوڑی تھی، لیکن اس تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا ہو جاتا تھا۔ ہم سکول بھی جاتے تھے، گھر بھی چلتا تھا، ہم سکول بھی جاتے تھے اور عید پر نئے کپڑے بھی بنتے تھے۔ کیونکہ اس وقت ہماری ماں کو بچت کا ہنر آتا تھا۔ وہ مٹی کے گلے رکھتی تھی جسے ہم پنجابی میں کپلا کہتے ہیں۔ راشن میں تنخواہ کا حصہ الگ رکھ دیتی تھی۔ آج ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ تو ہیں لیکن برکت غائب ہے۔ ہم باہر کا کھانا کھاتے ہیں، ہزاروں روپے کے پیزا اور برگر 1 منٹ میں اڑا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پیسے نہیں بچتے۔ بھائیو 5,000 روپے آج کل کیا ہے؟ ایک بار آپ کسی اچھے ریسٹورنٹ چلے جائیں پھر تو یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہی 5,000 آپ صحیح جگہ لگائیں تو یہ آپ کی ڈھال بن سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ سنیں، کمیٹی بہت سے لوگ اسے پرانا طریقہ کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں مڈل کلاس بندے کے لیے یہ اس سے اچھا کوئی بینک نہیں ہے۔ پھر سے سن لیں، کمیٹی بہت سے لوگ اسے پرانا طریقہ کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں مڈل کلاس بندے کے لیے اس سے اچھا کوئی بینک نہیں ہے۔ مثال لیجئے، آپ اپنے محلے میں یا دفتر میں 5,000 کی کمیٹی ڈالتے ہیں۔ اگر 20 لوگ شامل ہیں تو جب آپ کی باری آئے گی آپ کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے ہوں گے۔ اب سوچیں، ایک کر کے آپ کبھی 1 لاکھ جمع نہیں کر پاتے، لیکن اس کمیٹی کے بہانے آپ کے پاس ایک بڑی رقم آ گئی ہے۔ اس 1 لاکھ سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، گھر کی کوئی ضروری چیز لے کے آ سکتے ہیں، اسے مزید کسی اچھی جگہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے چھوٹے پیسے کو بڑا بنانے کا جادو۔ دوسرا طریقہ، پرائز بانڈ اور چاندی۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو کمیٹی نہیں ڈالنا چاہتے۔ آپ ہر مہینے 5,000 روپے کے پرائز بانڈ خرید لیں۔ دوستو، اس کا
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیسے آپ کی جیب میں کیش کی صورت میں رہیں گے، کیش کی صورت میں ہوتے ہیں، اس لیے خرچ نہیں ہوتے۔ اور اللہ نہ کرے کبھی آپ کو ضرورت پڑ جائے، آپ اسے کسی بھی وقت کیش کروا سکتے ہیں۔ اور اگر قسمت نے ساتھ دیا اور انعام نکل آیا تو وہ ایک بزنس ہے، یا پھر ایک اور کام کرے، 5,000 روپے کی چاندی خرید کر رکھ لے۔ سونا مہنگا ہے لیکن چاندی سستی ہے، چاندی کا سکہ لے کر الماری میں رکھ دیں، سال بعد جب آپ دیکھیں گے تو نہ صرف آپ کے پاس بچت ہوگی بلکہ چاندی کی قیمت بڑھنے سے آپ کو منافع بھی ملے گا۔ اب سب سے اہم بات، میں دیندار ہوں تو دین کی بات لازمی کروں گا۔ بھائیو، رزق میں برکت بچت سے زیادہ تقسیم کرنے سے آتی ہے۔ اپنی 5,000 کی اس بچت میں صرف 100 یا 200 روپے کسی غریب یا بیوہ کو دے دے، یا کسی بچے کو فیس میں ڈال دے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو برکت آئے گی، جو آپ کی اچانک آنے والی ناگہانی اخراجات ٹل جائیں گے، وہ اس صدقے کی بدولت ہوگا۔ وہ فنانس جو کوئی دنیاوی کتاب نہیں سکھاتی، تو میرے بھائیوں آج سے نیت کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے فضول خرچی چھوڑنی ہے اور بچت شروع کرنی ہے۔ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو ان تینوں میں سے کون سا طریقہ سب سے اچھا لگا اور آپ کا بچت کے بارے میں کیا تجربہ ہے۔ آپ کا بھائی اسماعیل دیندار آپ کے کمنٹس کا انتظار کرے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔